کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدا۔ اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس۔ اے اللہ، تیرا نبی آج اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے، تیرے نبی کی آج کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی ہے۔ اے اللہ، یہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے، یہ میرا مقام نہیں جانتے، میرے دشمن بڑے بیٹھے ہیں، یہ تیرا مقام نہیں جانتے، میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ شوکت علی قاسمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ آج یہاں ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہیں۔ میں اگر کسی بھائی سے پوچھوں، سوال کروں کہ بھائی آپ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کی فہرست میں سب سے پہلے ہمارے والدین کا ذکر آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی آپ اپنی ماں سے محبت کیوں کرتے ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ہمارے لیے تکلیفیں سہی ہے، ماں سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی آپ اپنے باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں، تو ہم جواب میں کہتے ہیں ہماری پیدائش میں ہمارے باپ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے، رول ہے۔ ہمارے باپ نے ہماری پرورش کی ہے، اپنے خون پسینے کے کمائی سے مجھے پڑھایا لکھایا، جوان کیا، بزنس کے لائن میں آگے کیا، باپ سے محبت ہے۔ شادی شدہ لوگ ہیں، بیوی سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے بھائی؟ ارے بھائی ہمارا نکاح ہوا اس سے، شادی ہوئی ہے ہماری، سب کچھ چھوڑ کر کے میرے لیے آئی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، بیوی سے محبت ہے۔ ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ریزن ہے، لاجک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں کہ ہم اپنے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں، آئیے پہلے اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 24، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ سے پیار ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تمہیں اپنی اولادوں سے پیار ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے پیار ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے پیار ہے،
وعشیرتکم، اور اگر تمہیں اپنے خاندان سے، اپنے کنبے سے، اپنے قبیلے سے پیار ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم اس مال سے پیار ہے، اس دولت سے پیار ہے جو دولت تم کما کر کے اپنے پاس رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اس تجارت سے، اس بزنس سے پیار ہے جو تم کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم ان بلڈنگوں سے، ان حویلیوں سے پیار ہے جہاں تم رہتے ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں ہو گئی. ریپیٹ کرتا ہوں، باپ سے، اولاد سے، بھائی سے، بیوی سے، خاندان سے، تجارت سے، مال سے، گھر بار سے، 8 چیزیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے پیاری ہو جائے، رسول سے بڑھ کر کے پیاری ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے تمہیں پیاری ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ تمہیں پیاری ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے. غور کر رہے ہیں؟ نبی سے محبت سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. باپ، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، تجارت، مال، گھر بار، سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. اور یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ نعمت ہے. نعمت، ماں باپ نعمت ہے. جاؤ ان کے دلوں سے پوچھو جن کے پاس والدین جیسے عظیم نعمت سے وہ محروم. اولاد نعمت ہے. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے. بیوی نعمت ہے، بزنس کا چلنا نعمت ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے میرے نبی سے زیادہ اگر ان 8 چیزوں سے محبت کی تو ہم نعمت کو عذاب میں بدل دیں گے. یہ 8 چیزیں نعمت ہے لیکن تمہارے لیے عذاب بن جائے. اگر اولاد کے چکر میں انسان حلال و حرام کا فرق مٹا دیتا ہے، اگر مال کی محبت میں آنے کی وجہ سے انسان اپنے نبی کے حکم کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اگر مکان اور پراپرٹی کے چکر میں انسان اپنے نبی کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو وہ انسان یاد رکھے اس کی پراپرٹی اس کے لیے نعمت نہیں، عذاب ہے. وہ زمین کا ٹکڑا جو اس نے بےایمانی سے کر کے لیا، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، جہنم کا ٹکڑا ہے. اس کے بیوی بچے جن کے چکر میں وہ حلال اور حرام کو بھول کر بیٹھا تھا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا تھا، اس کے بیوی بچے اس کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن رہے ہیں. تو نبی سے محبت سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. ایک اور چیز، کیا ہمیں اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں، تمہیں اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھ ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عقیدت میں، جوش میں، محبت میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اے اللہ کے نبی، اس کائنات کی روئے زمین پر اگر میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں. اللہ بالنفس، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. جان کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں.
نبی اکرم نے فرمایا نہیں والذی نفسی بیدہی، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے، تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب جا کر کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، اب جا کر کے محبت رسول کا ادا ہوا۔ جان سے بڑھ کر کے اس نبی سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نبی سے ہم جان سے بڑھ کر کے محبت کیوں کریں؟ جواب یہ ہے اس رسول سے محبت کے بدلے میں ہم کو جنت میں لے آئی، اس رسول کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ آئیے بہت پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی پیاری حدیث میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے نہیں سنا۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد سوال کرتے، کوئسچن کر رہے، کیا پوچھ رہے؟ اے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ صحابی سوال کر رہے قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی نے جواب دے دیا، الٹے سوال کر لیا، ماذا اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کیا پوچھ رہے؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی نے جواب نہیں دیا، الٹے سوال کر لیا، تم نے تیاری کیا کی؟ پتہ یہ چلا ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب دیں، سوال اس لائق ہونا چاہیے کہ اس کا جواب دیا جائے، ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کبھی کبھی بڑے فضول قسم کے عجیب و غریب قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال آیا، مولانا مٹی دیتے وقت کھڑے ہو کر مٹی دینا یا بیٹھ کر دینا؟ میرے بھائی نہ کھڑے ہو کر مٹی دینا ہے نہ بیٹھ کر دینا ہے، جھک کر کے دینا ہے۔ بولے مولانا میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی جھک نہیں سکتا، وہ بیٹھ کر مٹی دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ میرے بھائی جب بوڑھا آدمی کمزور آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو مٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بعض لوگ سوال فرض کرتے ہیں۔ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا بھائی گردن کا مسح کیوں کر رہے ہیں؟ بولتے گردن کا مسح کرنے سے بواسیر نہیں ہوتی، یہ دلیل ہے۔ تو بعض لوگ سوال کو فرض کرتے ہیں، ایسا ہو گیا تو میرے بھائی جو چیز آپ کے سامنے پہلے اس پر عمل کرو، جب مسئلے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ذریعے علماء ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والے، آپ کو بتایا جائے۔ تو یہاں صحابی کا سوال کریں قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم نے تیاری کرنی ہے۔ صحابی جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں۔ نبی نے صحابی کا جملہ سنا کہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی، میں نے جیسے ہی اللہ کے نبی کے زبان سے یہ الفاظ سنا جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے، کہتے مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ الفاظ سننے کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او لوگو کام چھوڑ
وہ نبی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کل جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں، میرا عمل تو ان کے جیسا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں محبت کرتا ہوں نبی سے، محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، محبت کرتا ہوں عمر سے، اس لیے مجھے امید ہے کہ کل جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو بھائیو، نبی سے محبت ہمیں نبی کا ساتھ دلائے گی۔ ارے کون بد نصیب ہے جو نہیں چاہے گا کہ کل جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہے؟ مگر اس سوالات کو یا کتنے ایسے بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے آج سے پہلے بھی اور آج بھی ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، یا کتنے ایسے بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ کے شوقین ہیں اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا کتنے ایسے بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے نماز کا وقت آواز آ رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہاں دینی مجلس اکٹھا ہے، لوگ ادھر ادھر بکھرے بھی ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کے دماغ میں یہ شبہ ہے کہ یہ محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی تو معاف کیجیے گا، یہ محبت ہمیں جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، کون سی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی؟ اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں لائے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یہ حدیث صحیح، حدیث کو روایت کرنے والی ہم سب کی پیاری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ، اپنے پریوار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اتنی محبت کرتا ہوں آپ کا دیدار نہیں ہوتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ واہ، آپ کو ایک بار دیکھ نہ لوں مجھے قرار نہیں ملتا۔ اے اللہ کے نبی، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، جب تک میں دنیا میں ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلے آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن آنے والا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، سپوز کر لیجئے، مان لیجئے کل جنت میں میں چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد آپ کو دیکھوں گا کہ آپ اونچے مقام پر ہوں گے، نبیوں کے امام ہوں گے، سردار ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی بتا دیجئے کلیئر۔ واہ، ایسی محبت کرتے تھے صحابہ، دیکھ رہے محبت، صحابی یہ کہہ رہے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ محمد تان گفتے جبرائیل و جبرائیل تان گفتن کردگار۔ میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، جبرائیل جواب لے کر آئے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کی اطاعت کرو، تب تمہیں جنت ملے گی،
تقریر سن رہے ہو بہت اچھی بات ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اسلام سے محبت ہے، ایمان سے محبت ہے، مگر صرف تقریر سن رہے ہو اور آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو یہ محبت کھوکھلی ہے، یہ محبت ادھوری ہے، یہ محبت نکلی ہے، یہ محبت ڈپلیکیٹ ہے، یہ محبت جعلی ہے۔ اس محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہم رسول سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس رسول سے محبت کے بدلے میں ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ ارے ہم تو اتنے کمزور دل کے انسان ہیں، ہمارے گاڑھے ٹائم پر کوئی کام آ جائے ہم زندگی اور اس کا احسان مانتے، ارے یہ میرا فلاں بھائی ہے، میرے مجبوری پہ میرا کام آیا تھا، ارے میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھر کھائے، جس نے ظلم سہا، جس نے تکلیف سہی، مگر کوئی دنیا کا مفاد نہیں چاہیے تھا، دنیا کی کوئی حکومت نہیں چاہیے تھی، دنیا کی کوئی سلطنت نہیں چاہیے تھی، بس انسانیت کا بھلا کرنا تھا، میرا اور آپ کا بھلا کرنا تھا۔ ایسا نبی، ایسا رسول اس کائنات میں نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارا رسول کیسا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد میرے نبی کو ہوتا ہے، پریشان تم ہوتے ہو، آنکھوں سے آنسو میرے نبی کو نکلتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں، تمہیں جو پہنچے تمہیں تکلیف پہنچے، نہیں میرے نبی کو گوارا۔ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے کتنی محبت تھی۔ آخری وقت میں انتقال سے چند منٹ پہلے کی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سالے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ مسواک کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا مجھے مسواک کرنی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں مسواک کو لیتی ہوں اور اپنے ہی دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہوں، میرا لعاب دہن، لعاب کا مطلب تھو، میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن سے مل گیا۔ نبی کو مسواک سے اتنی محبت تھی میرے بھائی، لیکن مسواک سے زیادہ کسی اور سے محبت تھی۔ کس سے تھی؟ ہم سے تھی اور آپ سے تھی۔ حدیث سن لیجیے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت تکلیف میں نہ پڑتی، پریشانی میں نہ پڑتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کر دینا کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن نہیں میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے کمپلسری نہیں کیا۔ امت سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرتہ صلاۃ العشاء، اگر میری امت تکلیف میں نہ پڑتی، پریشانی میں نہ پڑتی تو میں عشاء کی نماز تھوڑی اور دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، تھوڑی اور رات ہو جاتی تب پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن نہیں میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی، میری امت کو سونا ہے، میری امت کو آرام کرنا ہے، اس لیے میں نے تاخیر نہیں کی، جلدی کر دیا۔ او لوگوں، اگر ایسا نبی آپ کو کہیں ملے تو لا کر کے دکھا دو جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تھے، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، دعا کے الفاظ ہیں، الگ الگ نبی دعا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یہاں تک معاملہ پیش آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ دعا کر رہے ہیں، بہت سارے نبی دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ الہی میری قوم میں بہت سارے میرے نافرمان لوگ تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو عذاب دے، تو چاہے تو چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے
उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हदीस के अल्फाज है वबका, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे नबी रो रहे हैं। कोई दर्द है क्या, कोई जख्म है क्या, कोई तकलीफ है क्या? नहीं, आपके लिए रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। और आपका रोना अर्श वाले को भी गवारा नहीं। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ पूछ करके आओ मेरे हबीब क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल आते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं क्यों रो रहे हैं। जवाब मिलता है अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं, अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहा हूं। मेरे भाइयों, हम और आप में हो सकता है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का हम और आपने सफर किया हो। हम लोग अगर यही ठंडी का मौसम हो तो बाज़ अहबाब उनके पास सहूलियात ना हो, वो सोचते हैं कैसे ही जाया जाए, फला गांव में प्रोग्राम है, इज्तिमा है। मेरे नबी मक्का से ताइफ कितना 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं। क्यों? मक्का में मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, चलो ताइफ चलता हूँ, नया इलाका है, नई बस्ती है, नए लोग हैं, शायद कोई मेरी बात मान जाए। मगर तारीख की किताबें, सीरत की किताबें पढ़ लो, कायनात का इमाम मुहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन जब ताइफ के दरवाजों के पास पहुंचते हैं, ताइफ के लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुमको नबी बना दिया, गरीब आदमी को फकीर आदमी। नबी की इंसल्ट की गई, नबी का मजाक उड़ाया गया। एक हफ्ता तक मेरे नबी ताइफ के अंदर रहे, लेकिन एक भी आदमी मेरे नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और एक हफ्ते के बाद जब मेरे नबी मायूस होकर के जाने लगे, तब भी उन ताइफ के लोगों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी का पूरा बदन खून से लहूलुहान हो गया और खून बहते बहते आपके जूतों में। बहरहाल किसी तरीके से वहां से निकलते हैं और एक बाग के नीचे, एक बागीचे के नीचे पनाह लेते और हाथ उठाते, हाय हाय। इस दुआ को जब पढ़ता हूँ, गौर करता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे नबी ने अपने दिल का कलेजा निकाल कर अल्लाह के नबी हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ुल्फ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। ऐ अल्लाह, तेरा नबी आज अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा है, तेरे नबी की आज कोई तरकीब काम नहीं कर रही है। ऐ अल्लाह, ये तू मुझे किन लोगों के हवाले कर रहा है, ये मेरा मुकाम नहीं जानते, मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, ये तेरा मुकाम नहीं जानते, मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अऊज़ु बिनूरि वजहिकल लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात। ऐ अल्लाह, मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह चाहता हूं कि मेरे ऊपर तेरा गज़ब ना हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूं जब तक तू मुझसे राजी ना हो जाए। वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिका। और ऐ अल्लाह, सारी ताकत, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में है। ये नबी की दुआ है, एक एक लफ्ज पढ़ते चले जाओ और नबी के दिल का दर्द महसूस करते चले जाओ। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत कुछ है। सही इब्न हिब्बान की रिवायत, सही इब्न हिब्बान की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लम्मा राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीब नफ्सी, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े अच्छे मूड में थे। आयशा कहती है, मैं कहती हूँ, ऐ अल्लाह के नबी उदुल्लाह ली, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी दुआ करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़रत व मा असर्रत व मा आलनत। ऐ अल्लाह,
عائشہ کے تمام گناہوں کو بخش دے، جو پہلے کی، جو بعد میں کی، جو چھپ کر کی، جو اعلانیہ طور پر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی، الفاظ میرے لیے کیے، مجھے ہنسی آئی، اور اتنی ہنسی آئی کہ میں ہنسی پر کنٹرول ہی نہیں کر پائی، میں نے اپنے سر کو نیچا کر کے جھکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ ایسرک دعائی، میری دعا سے تمہیں خوشی ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیے ایک تو نبی ہے، لیکن یہاں جو میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، وہ بھی نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے اے اللہ کے نبی وما لی الا اسرک بدعا، آپ نے اتنی بہترین میرے لیے دعا کی ہے، مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے، انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے۔ مستد احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أَلْقَى إِخْوَانِ، اے میرے صحابہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے کہا اولیس نحن اخوان، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابی، واخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ اس زمرے میں شامل ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے اطاعت کرتے ہیں۔ آؤ صرف ایک جملے بتا رہا ہوں، نبی سے محبت کرتے ہو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا ہے لے لو اور جسے منع کیا ہے رک جاؤ، یہی ہے محبت رسول۔ زندگی اور تقریر سنتے سنتے مر جاؤ، اگر اس آیت پر عمل نہیں کیا تو محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوا۔ محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا، محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا، بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا، ہزاروں طاعتیں بیکار، ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدے رائے گا حامد، بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ میری زبان کے ذریعے یا دیگر علماء کے ذریعے جو پیغام آپ کے دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح کا جذبہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔